دنیا میں رسول اللہ کے خاندان کے مردوں کی شجاعت اور رسول اللہ کے خاندان کے عورتوں کا پردہ ہر خاص و عام کے لبوں پہ قصیدہ بنا ہوا تھا۔ ہر انسان رسول اللہ کے خاندان کے مردوں کی شجاعت کے قصے بیان کرتا تھا یا رسول اللہ کے خاندان کی عورتوں کے پردے کی مثال دیا کرتا تھا۔ یزید نے یہ چاہا کہ آل رسول کے مردوں کو بے دردی سے قتل کیا جائے، ان کی لاشوں کو پامال کیا جائے اور رسول اللہ کی بیٹیوں کو بے پردہ کر کے بازاروں میں پھرایا جائے۔ لوگوں کے دلوں سے ان کے مردوں کی شجاعت بھی ختم ہو جائے گی اور ان کے دلوں سے رسول اللہ کی بیٹیوں کے پردے کا احترام بھی ختم ہو جائے گا۔ بس کربلا کے بعد رسول اللہ کے نواسی کی لاش کو پامال کر کے بیویوں کے خیام کو جلا کے تاریخ نے لکھا رسول اللہ کی بیٹیوں کے سروں سے چادروں کو لوٹا گیا۔ کبھی شمر بی بی سکینہ کو تماچے مارتا ہے، کبھی کوئی ظالم بیویوں کو تازیانے مارتا ہے۔ جب فوج یزید امام سجاد کے پاس پہنچی اور چاہا کہ رسول اللہ کے اس چراغ کو بھی بجھا دے تو بی بی زینب سلام اللہ علیہا ان ظالموں سے آ کے کہتی ہے، اے لوگو، یہ رسول اللہ کے گھر کا آخری چراغ ہے، اگر اس کو بجھانا چاہتے ہو تو اس سے پہلے ہم بیویوں کو بھی شہید کر دو۔ یزید کے فوجیوں نے امام سجاد کو ہاتھ لگایا تو ان کا جسم بخار میں گرم تھا۔ فوج یزید نے کہا، یہ تو بہت ہی بیمار ہے، شاید رستے کی سختی ہی نہ دیکھ پائے اور رستے میں ہی شہید ہو جائے گا۔ بس بیویوں کو رسیوں سے باندھ کے اس قیدی بیمار سید کو زنجیروں میں جکڑ کے توق کے ساتھ کوفے و شام کی طرف لے جایا گیا۔ تاریخ نے لکھا رسول اللہ کے خاندان کے مردوں کے سر نیزوں پہ سوار تھے اور رسول اللہ کی بیٹیاں بے پردہ قید ہو کے چل رہی تھی اور فوج یزید جھوم رہی تھی، خوش ہو رہی تھی کہ ہم نے رسول کا بدلہ رسول کے خاندان سے لے لیا۔ اب جب ہم یزید کے دربار پہنچیں گے تو وہ ہماری جھولی یاقوت و مرجان اور سونے سے بھر دے گا۔ لیکن کوفے کا گورنر عبید اللہ ابن زیاد نے پیغام بھجوایا کہ پہلے رسول اللہ کے خاندان کو کوفے لے کے آؤ، ان کی غربت کا تماشا پہلے میں دیکھوں گا، اس کے بعد یزید کی دربار لے کے جانا۔ عبید اللہ نے بھی یہی حکم نافذ کیا کہ جب کوفے میں رسول کا خاندان آئے تو ہر کوئی چھت کے اوپر جا کے ان کو پتھر مارے۔ بس کوفے کی گلیوں سے رسول اللہ کا خاندان گزرتا رہا، کہیں سے کوئی پتھر مارتا ہے، کہیں سے کوئی توہین کرتا ہے، کہیں سے کوئی باغی کہتا ہے تو کہیں سے کوئی بے پردہ بیویوں کا تماشا دیکھتا ہے۔ بی بی زینب اور ام کلثوم اپنے نانا کی امت کو دیکھ کے صبر کرتی ہیں۔ بس جیسے ہی کوفے کے دربار پہنچے تو ابن زیاد نے کہا، شمر، رسول کے خاندان کے اس ایک مرد سجاد کو کیوں چھوڑا ہے، اس کو کیوں نہیں قتل کیا؟ شمر ہنس کے کہنے لگا، ان بنی ہاشم میں کوئی تو ہو جو اپنے مردوں اور عورتوں کی غربت کا تماشا دیکھے۔ ابن زیاد بھی زور سے ہنسنے لگا۔ اتنے میں بی بی زینب فرماتی ہے، اے ظالم، اللہ کے انصاف سے ڈرو، ہم انہی رسول کی بیٹیاں ہیں جنہوں نے پوری زندگی اللہ کے حکم کے بغیر اپنی زبان تک کو حرکت نہ دی۔ اور تمام فوج یزید کو دیکھ کے بی بی زینب فرمانے لگی، ہاں، میں اسی علی کی بیٹی ہوں جس کی ذوالفقار سے اسلام کو ہمیشہ فتح اور کامیابی ملی۔ اے لوگو، میرا بھائی حسین رسول اللہ کا نواسا تھا اور پوری زندگی اسلام کی تبلیغ کرتا رہا، لوگوں کو امن اور محبت کا پیغام دیتا رہا، کیا قصور تھا میرے بھائی کا؟ بتاؤ، روز محشر کیا منہ دکھاؤ گے جب اللہ کے محبوب کے سامنے تمہیں پیش کیا جائے گا؟ فوج یزید زور زور سے ہنسنے لگی اور بی بی زینب اور امام سجاد ان مردہ لوگوں کے مردہ ضمیر کو بیدار کرنے لگے۔ اتنے میں ابن زیاد کہتا ہے کہ اپنی فتح کا تماشا کس کو دکھاؤں؟ کوئی ظالم کہتا ہے، اے ہمارے آقا، آپ کی قائد میں رسول اللہ کے خاندان سے پیار کرنے والا مختار ثقفی ہے، اس کو بلاؤ۔ وہ کہتا ہے، ہاں، مختار کو لے کے آؤ۔ بس جیسے ہی زنجیروں میں جکڑ کے جناب مختار ثقفی کو لے کے آتے ہیں اور ابن زیاد خوشی سے کہتا ہے، اے مختار، تو اولاد رسول و اولاد علی کا چاہنے والا ہے، دیکھ ہم نے ان کا کیا حشر کیا۔ جناب مختار دیکھیں کہ کٹے ہوئے سر نوکے نیزہ پہ بلند ہیں اور امام حسین کا سر ابن زیاد کے سامنے رکھا ہے اور وہ اس کی توہین کر رہا ہے۔ ان کو جلا لایا اور چاہا
इस मरजाना के बेटे के जिस्म से सिर को अलग कर दूं। इतनी देर में इमाम सज्जाद हजरत मुख्तार के कंधे पे हाथ रख के कहते हैं, चाचा मुख्तार, ये सर अकेले नहीं, इन कटे हुए सरों के साथ रसूल अल्लाह की बेटियां भी कैदी दरबार में खड़ी हैं। हजरत मुख्तार चीख के रोते हैं और रसूल अल्लाह की दरबार में फरियाद करते हैं कि या रसूल अल्लाह, इन जालिम लोगों ने दौलत और ताकत के नशे में आपके खानदान के साथ वो जुल्म किया जिसको तारीख कभी भुलाएगी नहीं। फिर इब्ने ज़ियाद ये हुक्म देता है कि फतह का जश्न तो अभी शाम में बाकी है। रसूल अल्लाह के खानदान को ऐसे ही कैदी बना के शाम की तरफ ले जाओ ताकि यजीद ये जान ले कि हमने उसके हुक्म के सामने रसूल के खानदान पे भी रहम न किया, लेकिन अल्लाह का अदल अभी बाकी था। तारीख ने लिखा, जहाँ जहाँ से बीबी ज़ैनब और इमाम सज्जाद गुजरते गए, अपने खुतबों से लोगों के ज़मीर को जिंदा करते गए। वो लोग जो उनको पत्थर मार रहे थे, आले रसूल के खुतबों को सुन के उनकी आंखें नम होने लगी। यहाँ तक के दरबार यजीद में जब आले रसूल का काफिला पहुँचा तो यजीद का महल यजीद पे लानत करने लगा और यूं ये बगावत पूरी दुनिया में कायम हो गई। आज भी यजीद के लिए हर मुसलमान अपने दिल में नफरत रखता है। आज भी हर मुसलमान यजीद पे लानत करके आले रसूल के गम में अपनी आंखों को नम करता है। सलाम हो हर उस आंख पे जो गमे हुसैन में रोती है, जो रसूल अल्लाह की बेटियों की असीरी पे रोती हैं, जो रसूल अल्लाह की बेटियों की असीरी पे रोती हैं।